الرحمن الرحیم وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید وظللنا علیکم الغمام، اور تم پر ہم نے بادل کا سایہ ڈالے رکھا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر ہم من اور سلوہ اتارتے رہے۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، ہم نے صرف یہی حکم دیا تھا کہ کھاؤ وہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہے۔ وَمَا ظَلَمُونَا، انہوں نے ہمارا نقصان نہیں کیا تھا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ اپنا نقصان خود ہی کیا کرتے تھے۔ قرآن مقدس کے پہلے پارہ میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 57 تلاوت اور لفظی ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ قوم بنی اسرائیل کے حوالے سے اللہ جل جلالہ نے حضور کی امت کے لیے یہاں 3 عنوان دیے ہیں۔ سب سے پہلا قوم بنی اسرائیل پر کیے گئی نعمتوں میں 2 نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 2، ان نعمتوں کے حوالے سے اللہ کا ایک آرڈر کیا گیا ہے، اور نمبر 3، ان نعمتوں کی ناقدری کے حوالے سے اللہ نے ایک شکوہ پیش کیا ہے۔ یہ 3 عنوان ہیں اس آیت میں۔ پس منظر یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا اصلی آبائی علاقہ تھا فلسطین، کنعان میں رہتے تھے۔ تو وہاں سے جناب جب موسیٰ یوسف علیہ السلام کو مصر میں اقتدار ملا تو مشورہ کیا انہوں نے کہ اب تو اقتدار ہمارا ہو گیا ہے مصر میں، ہم برادری کو وہاں مصر میں جا کے قیام کرنا چاہیے۔ وہاں آ گئے، سیدنا موسیٰ یوسف علیہ السلام کی حیات تک وہاں رہے، اور اس کے بعد جناب فرعون کے ساتھ ٹاکرا ہو گیا۔ فرعونیوں نے مخالفت کی، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ چلو بھائی اپنے علاقے واپس چلتے ہیں، یہاں سے مڈی بسترا گول کرو۔ یہاں سے روانہ ہوئے، فرعونیوں نے تعاقب شروع کیا، آگے سمندر آیا، دریا آیا، اس میں اللہ نے ان کو پار فرما دیا، ان کو غرق کر دیا۔ جب یہ پار ہو گئے تو ایک چٹیل میدان میں جنگل میں کھڑے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بلایا میٹنگ کی کہ جا رہے ہیں علاقے میں اس وقت کا جو قابض قوم ہے اس کا نام ہے عمالقہ، وہ ہے ساز و سامان والی اور لڑاکی جنگجو قوم ہے۔ تو اس لیے ایک آپ کو تکلیف اٹھانی پڑے گی کہ جا رہے ہیں فلسطین پر قبضہ کرنے کے لیے جہاد کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ جہاد باقی ہر کام کرے سو جہاد نہیں سے کر سکے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے رہے جہاد کے لیے، وہ جہاد کرنا پڑے گا علاقہ چھڑوانے کے لیے۔ انہوں نے کہا جہاد سارے گھولی تھی نا۔ انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہا بس بیا کوئی کام ہوئے تھے دسو۔ اللہ سے رابطہ کیا، اللہ نے کہا یہ جہاد کی منکر ہے یہ قوم، اس لیے ان کے لیے ٹھکانہ یہی جنگلی علاقہ ہے۔ اس علاقے کا نام ہے وادی تیہ، یتیہون فی الارض، سورہ مائدہ میں آئے، وہاں سے وادی تیہ اس کا نام نکالا گیا ہے، وہ ایک جنگلی علاقہ ہے۔ تو نافرمانی جب جہاد سے انکار ہوا، اس انکار کی پاداش اور اس کی نحوست میں اللہ تعالیٰ نے 40 سال ان کو جنگل میں رکھا۔ وہاں کاروبار نہیں، شہر نہیں، بستیاں نہیں، زراعت نہیں، نہ وہاں کے جناب سائے کا انتظام ہے۔
اب ان کو مصیبت پڑ گئی، جہاد کے انکار کے نتیجے میں یہ مصیبت آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہے، جتا تو صاحب میں ونالت والے کو حکم دیا کہ خیمے لگاؤ اور خیموں کے ذریعے سے سایہ تو حاصل کرو، دھوپ کھاتی ہے، تو انہوں نے خیمے لگائے۔ تو خیمے کب تک رہتے؟ 40 سال جو رکھنا تھا وہاں، خیمے پھٹ گئے۔ وَلُرُنَّ موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی۔ پتہ چلا نبی ہمدرد ہوتے ہیں، کریم ہوتے ہیں، قوم جو بھی کرے نبی ہمدرد ہوتا ہے قوم۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو یہ جہاد کی منکر ہی صحیح، لیکن ہونے بیچاری رلی ہوئی قوم ہے، اللہ سے کہا مہربانی کر ان واسطے کوئی انتظام شاید نہ کر جا۔ اللہ نے بادل کا انتظام کر کے 40 سال ان کے لیے سائے کا انتظام کیا، دھوپ ختم کر۔ پھر اللہ نے کہا، انہوں نے کہا پانی چاہیے، جنگل ہے پانی نہیں، اللہ نے چشمے جاری کر دی۔ انہوں نے کہا جی خوراک نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، زراعت نہیں ہے، اللہ نے کہا اچھا کاروبار نہیں تو کو گھر بیٹھے اگر روٹی مل وجے والا۔ تو رب العالمین نے روٹی کے لیے اور خوراک کے لیے 2 انتظام کیے۔ ایک انتظام کا نام ہے من احسان کو کہتے ہیں، اس کا معنی احسان، اور سلوہ ایک پرندے کا نام ہے، سلوہ بٹیری کی طرح ہوتا ہے، بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ چھوٹی مرغی کے برابر، میں تو سمجھتا ہوں یہ مرغا بھی نہ ہو، یہ آج کل مصر اور حبشے کے علاقے میں زیادہ ہوتی ہے۔ یہ شوریلی دریا جو کھارے دریا ہوتے ہیں نا، کھٹے اور کڑوے دریا، اس علاقے میں یہ پرندے رہتے ہیں، اب بھی ہیں مصر میں اور حبشہ میں چلے جاتے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا بھئی موسیٰ تیری وجہ کلو والی تیرا منہ ہے، چلو ان کی خوراک کے لیے انتظام کر رہے ہیں من۔ یہ ایک دھنیا سائز کا، یہ دھنیا نہیں ہوتا، اس سائز کی ایک میٹھا دانہ، ترنجبین اس کو کہتے ہیں، وہ شبنم کی طرح صبح ان کی خیموں کے ارد گرد کٹھی ہو جاتی، آسمان سے اللہ اس کو شبنم کی شکل میں برساتا۔ وہ صبح اٹھتے جناب اجرا کے وہ دانے چنتے اور کھاتے، بڑا لذیذ، بڑے مزے، اور سارا دن ان کو بھوک نہیں لگتی، اور جناب پیاس بجھاتے تھے۔ اور اسی طریقے سے دن کو شام میں ان کے پاس آ جاتے تھے یہ پرندے، یہ اڑتے تھے شریلے علاقے سے، اور وہاں کڑوے دریا سے اڑ کر ان کے خیموں کے پاس آ کے بیٹھ جاتے، یہ آرام نال انہوں کو پکڑ کے ذبح کریں دیں، ادا گوشت ہی بڑھائیں، کباب کھائیں، کباب۔ نافرمانی کے باوجود اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ کتنا رحیم ہے کہ میں اور آپ نافرمان، یہ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ ہماری نافرمانی کو اللہ نہیں دیکھتا، اپنی مہربانی کو دیکھتا ہے۔ یہ تو یہ ہنی میں نافرمان اور میں اپنی رحیمانہ کریمانہ اپنے سلسلے کو کیوں روکوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سلسلہ جاری کر دیا ان کے لیے، بٹیرے سویرے شام، اور جناب وہ من اور یہ سارا انتظام ان کے لیے اچھے خاصا گزارا کر رہے تھے۔ اللہ کا آرڈر آیا کہ انہوں کو آرڈر کرو کلوا من طیبات ما رزقناکم، حلال کھاونے، حرام نہیں کھاونا۔ حلال کھانے کا یہ ہے کہ ہفتے والے دن تو چلو آپ لوگ شکار نہیں کرتے ہو، ہفتے والے دن ایک دن کا سٹاک کی اجازت ہے بس، باقی ہفتے میں سٹاک کی اجازت۔ انہوں نے کہا بدری کال مرسی یا نہ مرسی ہو یار، اس کو بھائی جناب وہ سٹاک کرنا شروع کر دیتا، اس کو کہتا ہے ذخیرہ اندوزی۔ یاد رکھیں یہ اس ٹاپک پہ بات چلائیں گے، ٹائم نہیں ہے۔ ذخیرہ اندوزی حرام ہے، یہ جو آج کل کاروباری حضرات چیز کی ضرورت ہے اور سٹاک کیا ہوا ہے، یہ حرام ہے۔ ذخیرہ اندوزی انہوں نے شروع کر دی، جناب گوشت لکانا شروع کر دیا اور فریز کرنا شروع کر دیا، اور جناب جو ہے نا یہ ترنجبین کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام روکتے رہے کہ اللہ کہہ رہا ہے حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ، یہ جو ذخیرہ جمع کر کے کھانا یہ تو حرام ہے۔ او باز نہ آئے، اللہ نے کیا کیا کہ رات کو رکھے سویرے گوشت گلا بھی ہوتا ہے، یہ نادر کیا۔ سویرے صبح سڑا ہوا ہوتا تھا، گلا ہوا ہوتا تھا، وہ سویرے اوزے یار ایک کیا تھی گیا اللہ کے موسیٰ علیہ السلام آکے ہون وال کھاؤ، یعنی رات کو رکھتے صبح جو ہے نا وہ گلا ہوا ہوتا، سڑا ہوتا تھا، بدبو ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا یا موسیٰ اے ہون چھوڑو، ساکو دال ساگ چاہیے، قرآن جگہ میں دال ساگ چاہیے، نخرے کرنے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے ان پر یہ سزا نازل کی ذخیرہ اندوزی کے لیے۔ بخاری شریف میں آتا ہے
کہ اگر وہ ذخیرہ اندوزی نہ کرتے جب تک زندہ رہتے بٹیرے کھاتے رہتے، بخاری شریف میں ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے، شکوہ کر رہا ہے، وَمَا ظَلَمُونَا اسا نقصان انہوں نے تھوڑا کیتا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے اپنا نقصان آپ کیا۔ میں نے ان پر ظلم تو نہیں کیا کہ وہ رات کو رکھتے سویرے سڑا ہوا ملتا تھا، یہ ظلم میرا نہیں ہے، یہ ان کے کرتوت اور جرم کی وجہ سے ایسا ہوتا رہا ہے، یہ نحوست ان پہ آئی ہے، میں نے نقصان ان کا نہیں کیا۔ اللہ کہتا ہے میں بری الذمہ ہوں، میں نے نقصان ان کا نہیں کیا کہ چیز کو رکھتے تھے تو گل جاتی تھی، نقصان تو انہوں نے اپنے جرم کی وجہ سے اپنا آپ کیا۔ یہی بات وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ فرماتے ہیں قوم بنی اسرائیل تم پر ہم نے سائے کے لیے بادل کر دیا، سایہ کا انتظام، اور خوراک کے لیے من و سلوہ دیا، آڈر یہ کیا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم دے رہے ہیں حلال کھانا ہے حرام، ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، لیکن انہوں نے شروع کیا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر یہ معاملہ ہو گیا، وَمَا ظَلَمُونَا، یہ کوئی نہ کہے کہ اللہ نے ظلم کیا تھا، اللہ کہتے ہیں میں ظالم نہیں ہوں، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے ظلم اپنی جان دے آپ کی تے، میں ظلم نہ نہیں کیتا کہ چیز سڑ وے دیئے گل وے دیئے، اے میں نہیں کیتا نقصان، انہوں نے اپنے جرم کی وجہ سے اپنا نقصان آپ کیا ہے۔ دعا کیجئے اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے احکامات تعلیمات کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ مخاطب قوم بنی اسرائیل ہے، سمجھایا حضور کی امت کو جا رہا ہے اور سمجھایا جا رہا ہے کہ ذخیرہ اندوزی نہ کی جائے، اللہ جو نعمت دے رہا ہے اس کا شکر کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے بھائی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب کریم ہم سب کی یہ صبح کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی رضامندی نصیب فرما۔ یا رب العالمین بیماروں کو صحت عطا فرما، جو حضرات حالت ایمان میں حضرات و خواتین دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ یا رب کریم ہم سب کی اولاد کو نیک بنا، پاکستان عالم اسلام کی خیر فرما، جہاں جہاں جو مسلمان رہتے ہیں ضرورت مند ہے اللہ ان کی ضرورتیں پوری فرما۔ یا اللہ زندگی اسلام والی خاتمہ ایمان والا نصیب فرما، ہمارے روزے تراویح قبول فرما، آئندہ کی توفیق نصیب فرما، حاضرین میں جو بوڑھے بیٹھے ہیں ان کے بڑھاپے میں برکت فرما، جوانوں کی جوانی میں اور بچوں کے بچپن میں برکت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔